کیا اسلام رسم و رواج کو مانتا ہے؟ نیکی کا سبق سیکھنے کا عقلی طریقہ کیا ہے؟ چاند نکلنے کی حکمت کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت دل پر دستک دیتی ہے اور روح کو جھنجھوڑتی ہے، اور جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے چاند نکلنے کی حکمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنے کام اور حج کے زمانے کو پہچانیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے اندر جاؤ، جیسا کہ احرام باندھتے وقت زمانے جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور گھروں میں ان کے دروازوں کے راستے جاؤ اور خدا سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ خداوند رب العزت نے اس آیت میں بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں اہم نکات کو بھی۔ مواقیت جمع ہے میقات کی، جس کا معنی کوئی خاص وقت یا کوئی معین جگہ ہے جو کسی کام کے انجام کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند سے متعلق لوگوں کے سوال اور اس کے جواب کے ضمن میں چند امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آئیے مل کر اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ لوگ کہ جو چاند کے مختلف جلووں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ چاند میں جو مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ لوگوں کے لیے وقت کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، قدرتی اور عمومی تقویم کیلنڈر ہے۔ اسلام کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام حکم نامے قدرتی اور عمومی و مفت اندازے کے مطابق پیش کرتا ہے، جیسے ایک کر پانی کی مقدار کو معین کرنے کے لیے بالشت کو پیمانہ قرار دیا ہے، یا نماز کے اوقات کے لیے سورج کے طلوع و غروب اور زوال کو معیار بتایا ہے۔ چاند کی مختلف صورتیں بھی انسان کے لیے ایک قسم کی تقدیم اور شناخت اوقات کے حکم میں ہیں، اور وہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ کیلنڈر اور تاریخ کی ضرورت انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے ایک ضروری امر ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تمام لوگ چاہے جاہل ہوں یا پڑھے لکھے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ایک نظر سے اور تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ اسی طرح چاند نظر آتے ہی آپ لوگ حج پر جانے کی تاریخ بھی معین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت میں ارشاد ہوتا ہے، نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہونے کے لیے دروازوں کے بجائے بے راہ ہو کر ان کے پچھواڑوں سے اندر جاؤ۔ ہاں، یہ تو ایک بے اصل عقیدہ ہے کہ احرام کی حالت میں گھر کے اندر جانے کے لیے گھر کے پچھلے حصے سے اندر جانا چاہیے۔ ہر چیز کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے اور طبیعی راستے سے ہی اس میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر کام کے انجام دینے کے لیے مناسب وقت، مناسب طریقہ اور مناسب راہبر و پیشوا کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے وقت خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور ماہ ہلال کے ذریعے اس کی تعیین کی گئی ہے، اسی طرح ہر کام کا طریقہ
اور راہبر و پیشوا بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر و معین ہونا چاہیے۔ اس بنا پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وقت پہچاننے کے لیے چاند کو استعمال کرو، کام کی بجا آوری کے لیے خدا کی طرف سے نازل کردہ آسمانی احکام پر عمل کرو، اور اس کا طریقہ سیکھنے کے لیے خدائی راہبروں کی طرف رجوع کرو اور ٹیڑھے پن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ سعادت اور نیک بختی کے اپنے راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، اور وقت، طریقہ اور راہبر کے انتخاب میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو تاکہ شاید فلاح اور نجات پا جاؤ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا سے مراد یہ ہے کہ ہر کام کے لیے اس کے صحیح راستے سے داخل ہوا کرو۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190۔ ائمہ معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں، ہم آل محمد باب خداوند ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509۔ اس آیت میں جملہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا دو تقویٰ کے درمیان واقع ہوا ہے۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کام کا طریقہ کار اپنانے اور امور میں داخل و خارج ہونے کے لیے بہت زیادہ تقویٰ کی ضرورت ہے۔ جن افراد کے تقویٰ کی مقدار کم ہو وہ بھی گمراہی اور بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید اس آیت کا ایک معنی یہ ہو کہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال پوچھیں تو ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق جواب دیں کہ یہ چاند دینی کاموں کے نظم اور اوقات کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر اس میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی نوعیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ایک خاص طریقے سے داخل ہونا ہوگا، اس کے لیے مطالعہ کریں اور علم حاصل کریں۔ اس مطلب کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا کہ بر و نیکی یہ نہیں ہے کہ بے راہوں سے داخل ہو، بلکہ ہر کام کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے۔ فضا میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا اپنا خاص علم حاصل کرنا ہوگا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، افلاک اور چاند کی حرکت خاص منصوبہ بندی کے تحت ہے اور دقیق زمان بندی رکھتی ہیں جو عبادت اور انسانی زندگی کے امور کو منظم کرنے کے لیے مؤثر ہو سکتی ہے۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب چاند کو دیکھو تو ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور آخر میں جب ماہ شوال کا چاند دیکھو تو عید فطر مناؤ۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ نمبر 2، اگر جمادات اور آسمانی کرات سے نظم و ضبط ہے اور انہیں انسانی امور کے منظم کرنے کے لیے ایک منظم راستے پر لگا دیا گیا ہے تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ہم انسان بے حساب اور بغیر کسی نظم و ضبط کے کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ نمبر 3، سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایسا جواب دو کہ سوال کرنے والا سمجھ جائے اور وہ اس کی ضرورت کے مطابق ہو۔ نمبر 4، اسلام جاہلیت کے رسم و رواج اور انحرافی خرافات کا مقابلہ کرتا ہے۔ نمبر 5، بر اور نیکی کا سبق اپنے آباء و اجداد کی عادت اور سیرت سے حاصل کرنے کے بجائے فرمان وحی اور معصوم پیشواؤں علیہم السلام سے حاصل کرنا چاہیے، اور یہی عقلی اور منطقی طریقہ کار ہے۔ نمبر 6، جب کوئی راہ بند کرو تو اس کے مقابلے میں صحیح راستے کو دیکھو۔ نمبر 7، مفاہیم دینی کی اہمیت اس وقت ہے جب یہ مفاہیم لوگوں کے کردار میں نظر آئیں، اس کے بجائے کہ کہے تقوی نیکی ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ متقی ہونا نیکی ہے۔ نمبر 8، بے راہ روی تقوی نہیں ہے،
اگر ہم خدا کے مقرر کردہ پیشواؤں اور عقلائے جہان کی سیرت سے انحراف کر کے اس کا نام تقوی اور خود سازی رکھ لیں تو یہ سراسر گمراہی ہوگی۔ نمبر 9، امور کی انجام دہی کے لیے نادرست اور غیر منطقی طریقہ کار کو اپنانا تقوی کے خلاف ہے۔ نمبر 10، تمام کاموں میں اور عبادت میں وقت کی حفاظت کرنا اور نظم کا خیال رکھنا تقوی اور فلاح کے مصادیق میں سے ایک ہے۔ نمبر 11، کامیابی تکامل کی آخری منزل ہے۔ بہت سے احکام تقوی تک پہنچنے کے لیے ہیں، لیکن اس آیت میں تقوی کامیابی کا مقدمہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اسلام جہالت کی رسم و رواج کو اور انحرافی خرافات کو نہیں مانتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور نیکی کا سبق ہمیں اپنے آباء و اجداد کی عادت اور ان کی سیرت سے حاصل کرنے کے بجائے فرمان الہی اور معصومین علیہ السلام سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور چاند نکلنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے ہمیں وقت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔